اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو جو سوال ہوا ہے وہ یہ کہ لفظ عشق کا استعمال قرآن میں نہیں ہے، مطلب ہے کہ محبت کا لفظ ہے، حب کہا گیا، تو عشق کا لفظ حدیث میں اور قرآن میں نہیں ہے۔ تو جب ہم عاشق کہتے ہیں تو لفظ عاشق کو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ معیوب لفظ ہے، تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اب وہ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ محبت اور عشق میں فرق کیا ہے، عشق کا معنی کیا ہے۔ جب عشق کا معنی کو سمجھیں گے تو پھر ہم آگے کھوج لگائیں گے کہ قرآن اور حدیث میں یہ ہے یا نہیں ہے۔ لیکن جب تک انسان کو محبت ہوتی ہے، ایک محبت ہوگی اور ایک عشق ہے لفظ۔ محبت جب انسان کو کسی سے ہوتی ہے تو اس وقت تک انسان کو اپنا کھانا پینا یاد رہتا ہے، اس کو اپنا سونا جاگنا یاد رہتا ہے، اس کو رشتہ دار عزیز و اقارب یاد رہتے ہیں، اور لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا یہ ساری چیزیں یاد رہتی ہیں۔ اور یہی محبت جب انسان کو اپنے محبوب سے بڑھنے لگ جائے تو جب محبت میں شدت آتی ہے نا، تو جب محبت میں شدت آتی ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کو نہ کھانے پینے کی سوچ ہوتی ہے، نہ اس کو سونے جاگنے کے بارے میں پتہ، نہ رشتہ دار، نہ محلات، نہ مجلس، کچھ سب چیزیں چھوڑ چھاڑ کر 7 دن کے ستو ہوتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور چلے جاتے ہیں غار حرا میں، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ تلاش کرتی ہیں کہ ہمارے نبی تو 7 دن کا کھانا لے کر گئے تھے، 10 دن ہو گئے، 15 دن، 20 دن، 25 دن، 30، 35، 40 دن گزر جاتے، اور خدیجہ الکبریٰ تلاش کرتی جب دیکھتی تو وہاں غار حرا میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کی محبت دل کے اندر اتنی زیادہ ان کو ہو گئی ہے کہ اللہ کی محبت کی خاطر انہوں نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا، رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، مجلسیں چھوڑ دیں۔ ایک ہوتا ہے خلوت اور ایک ہوتی ہے جلوت۔ خلوت کہتے ہیں تنہائی کو، اور جلوت کہتے ہیں ہجوم کو۔ جلوت کہتے ہیں ہجوم کو، یہ جو میں نے کہا مجلسیں، تو ہجوم کو چھوڑ دیا، وہ خلوت میں چلے گئے۔ خلوت کہتے ہیں تنہائی۔ ایک نعت بھی ہے نا کہ دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو۔ دل میں اللہ کی یاد تھی، محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ اس محبت کی خاطر ساری چیزوں کو چھوڑ دیا اور غار حرا میں جا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جب یہ حالت تھی تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، قوت القلوب، یہ تصوف کے اوپر کتاب ہے، بہت ہی مشہور کتاب ہے۔ اس کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ مکہ کے جو کافر تھے اس وقت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حالت کو دیکھتے کہ جب یہ حالت ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر، اتنی شدید محبت اللہ کی کہ سب کو چھوڑ دیا، تو وہ ایک عبارت کوٹ کی ہے کہ وہ مکہ کے کافر بولا کرتے تھے ان محمدن عاشق ربہ، اس محمد کو اپنے رب سے عشق ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے ایک کوٹ کی کہ مکہ کے کافر لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ محمد کو اپنے رب سے عشق ہو گیا ہے۔ تو عشق کی ڈیفینیشن یہ ہو گئی ہے کہ جب محبت میں شدت ہو، محبت میں جب شدت آتی ہے تو انسان سارا کچھ بھول جاتا ہے، دنیا کو جب بھول جاتا ہے، تو جب محبت بڑھ جاتی ہے تو اس کو پھر محبت نہیں کہتے، اس کو عشق کہتے ہیں۔ تو عشق کے اندر تو کوئی ایسی چیز نہیں جو کوئی نیگیٹو سینس ہو، یہ الگ بات ہے کہ زمانے کے لوگ اس کو کس سینس میں استعمال کر رہے ہیں۔ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں، انڈیا میں چلے جائیں تو بعض بچوں کے لیے جو لفظ استعمال کرتے ہیں، یا بعض ایسی جگہوں پر جو دوسرے علاقے کے لوگ اس کو معیوب سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں ڈکشنری کے حساب سے اس لفظ کا معنی دیکھا جاتا ہے، اس کا معنی و مفہوم کیا ہے، لوگ اس کو غلط استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ایک بات یہ ہے کہ اتنی بات ضرور ہے کہ اس وقت یہ جو لفظ استعمال تھے، یہ ٹرمز ہوتی ہیں، یہ اصطلاحیں ہوتی ہیں نا، ٹرمز ہوتی ہیں، اور اس کو اردو میں اصطلاح کہتے ہیں۔ اب یہ تھا کہ اس زمانے میں یہ جو عشق کا جو اصطلاح تھی بہت کم تھی، جو لفظ بہت کم بولا جاتا ہے اسے شاذ کہتے ہیں، اس کا استعمال شاذ تھا۔ پھر آہستہ آہستہ یہ معنی اگلے زمانوں میں جا کر یہ الفاظ معروف ہو گیا، عام ہو گیا، معروف کہتے ہیں عام ہو گیا،
تو ان زمانے میں شاذ تھا، معروف نہیں تھا، اب معروف ہو گیا، اب عام ہو گیا، ہر جگہ پر عشق رسول عاشق رسول کی بات ہوتی ہے۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے جب قرآن مجید کو نزول فرمانا ہوتا ہے تو اس دور کے جو لوگ، جو ان کی زبان ہوتی ہے، جیسے ان کی زبان عربی تھی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو کسی زبان کے سمجھنے میں تو مسئلہ نہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو لوگوں کی زبان چونکہ عربی تھی تو عربی میں اتارا۔ لیکن اب لوگ جو الفاظ کثرت کے ساتھ حب بولا کرتے تھے، یہ جو عرب لوگ ہیں شاعری کے اندر وہ محبت کی بات کرتے تھے تو حب کہتے تھے، وہ عشق کا لفظ استعمال چونکہ معروف نہیں تھا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سینیریو کو، سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے جب قرآن مجید کا نزول فرمایا تو قرآن مجید میں ڈائریکٹ لفظ عشق استعمال نہیں کیا مگر عشق کی بات کی۔ اب میں قرآن کی آیت سے میں بتاتا ہوں، یہ سورہ البقرہ ہی ہے چونکہ ہم آج یہ شروع بھی کریں گے، اس کی آیت نمبر 165 ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ والذین آمنوا، ایمان والے تو فقط وہ ہیں اشد حبا للہ، جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، جو اللہ سے شدید یا ٹوٹ ٹوٹ کر، کسی نے لفظ یہ بھی کہا کہ ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اب بتائیں کہ اگر یہ اشدوں کا لفظ بیچ میں نہ ہوتا، خالی ہو جاتا کہ والذین آمنوا حبا للہ، ایمان والے وہ ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو خالی اگر محبت کی بات ہوتی تو اتنی بات ہو جاتی، مگر اللہ تبارک تعالیٰ تو قرآن مجید میں اشد حبا کہہ رہے ہیں۔ اشد کا معنی مطلب ہے کہ یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، اس میں شدید محبت کرتے ہیں، تو محبت ہوتی ہے، اور جب محبت میں شدت پائی جائے اسی کو عشق کہتے ہیں، شدید محبت عشق ہو گئی ہے۔ تو قرآن مجید نے فرمایا کہ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، اشد حبن کہہ دیا۔ اب دیکھیں نا، اگر خالی حبن ہوتا تو وہ محبت ہو جاتی، تو جب اشد حبن شدید محبت ہے تو اس کو ایک لفظ دینا چاہیے تو دو ہو گئے نا، تو ٹرم تو ایک ہوتی ہے۔ میں رات کو سمجھا رہا تھا یوسف لوگوں کو کہ میں یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ ان کو تو یہ سمجھانا ہوتا ہے نا کہ ٹرم اور اصطلاح کہتے کس کو۔ میں نے یہ کہا، ایک شخص بولے کہ میں نے اللہ کے لیے صبح سویرے میں اٹھا ہوں، میں نے اذان سے پہلے میں نے کھایا پیا، اور اس کے بعد جب اذان ہوئی تو میرا کھانا پینا بند ہو گیا، تو پھر میں نے مغرب کی نماز کے وقت جب اذان ہوئی تو پھر میں نے کھایا، اور بیچ میں بھوکا اور پیاسا رہا ہوں، اور نمازیں میں نے پڑھی، قرآن مجید پڑھتا رہا، ٹھیک ہے نا، یہ سارا میں نے کیا، اللہ کے لیے عبادت کی۔ اب اتنی لمبی جو سٹوری سنائی تو ایک ٹرم جو یوز ہوتی ہے کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دینا، وہ بول دیتا کہ میں نے روزہ رکھا، اور انسان کو سارا کنسیپٹ پتہ چل گیا، روزہ رکھا اس کا مطلب ہے وہ صبح اٹھا ہوگا، سحری اس نے کی ہوگی، اور فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک اس نے کچھ کھایا پیا نہیں، تو اس سے مطلب ہے کہ اس نے روزہ رکھا۔ تو یہ جو ٹرمز ہوتی ہیں، اصطلاحیں استعمال کی جاتی ہیں، وہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا جاتا ہے۔ اب جب یہ کہا کہ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، تو پھر دو لفظ ہو گئے نا، شدید محبت۔ اب شدید محبت کو اگر ٹرم دینا چاہیں گے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ عشق، ہائی لیول محبت کا ہائی لیول عشق۔ جی، تو یہ عشق کی جو ٹرم ہے اس دور میں شاذ تھی، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ڈائریکٹ عشق کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ اشد و حبن، چونکہ وہ لوگ حب کی بات محبت کو سمجھتے تھے تو شدید محبت کہہ دی، اور بعد میں لفظ عشق اس کو عام ہو گیا تو پھر ہر کسی کو پتہ چل گیا۔ اور اب آخری بات ہے کہ میں آپ یہاں کی گفتگو ختم کر دیتا ہوں کہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈیمانڈ بھی ہم اپنے سے صرف محبت کی ڈیمانڈ نہیں ہے، عشق کی ڈیمانڈ ہے۔ وہ کیسے؟ آپ نے سنا ہوا ہے کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک ماں باپ سے بڑھ کر، بیوی بچوں سے بڑھ کر، اور کائنات انسانی کے ہر فرد بشر سے بڑھ کر جب تک مجھ سے محبت اس کی بڑھ نہیں جاتی اس وقت تک وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں کہ اگر ایک شخص اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے تو ماں باپ سے بھی محبت کرتا ہے، ایکول بھی ہو سکتی ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ نہیں، ماں باپ سے بڑھ کر، بیوی بچوں سے بڑھ کر، اور کائنات انسانی کے ہاتھ سے بڑھ کر، پھر آگے فرمایا، آگے کی دیکھ لیں، فرمایا لن یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسی،
تمہیں اپنی جان کی محبت بھی جب تک رسول اللہ کی محبت پر قربان نہیں کرو گے تم اس وقت تک کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے. تو نبی پر جس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو تمہیں اللہ سے شدید محبت ہو، مطلب ہے کہ عشق ہو، محبت نہ ہو. اور اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تمہیں اپنے نبی کی ذات کے ساتھ فقط محبت نہیں ہونی چاہیے بلکہ عشق ہونا چاہیے کہ اس محبت کی خاطر تم سارا کچھ قربان کر دو. ٹھیک ہو گیا. اب خالی محبت ہوگی تو وہ بڑھ کے کیسے ہوگی؟